BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت. سائنسدانوں کے مطابق ڈی این اے اب ہارڈ ڈرائیو کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے گا اور آپ کا ڈیٹا ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا. امریکہ نے چین کے خلاف نئی تجارتی پابندیوں کا اعلان کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ چھڑنے کا خطرہ. اور دیکھیے گا کہ خودکار گاڑیاں کیسے دھندلی راہوں پر بھی بآسانی راستہ تلاش کر سکیں گی. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ انسان کی صحت کو سمجھنے کے لیے ڈی این اے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن برطانوی سائنسدان کا خیال ہے کہ ڈی این اے ایک ایسے بڑھتے ہوئے مسئلے کا حل بھی ہو سکتا ہے جس کا آج کل کی دنیا کو سامنا ہے. شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ مسئلہ اربوں بائٹس کے ڈیٹا کی سٹوریج کا ہے. ہم لوگ روزانہ تصویروں، ویڈیوز، ویب سائٹس اور کئی دوسری شکلوں میں بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا پیدا کر رہے ہیں جسے سٹور کرنا جدید دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے. لیکن ڈی این اے اس مسئلے کے حل میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ بی بی سی کے سائنس کے نامہ نگار رچرڈ ویسکاٹ کی رپورٹ، حسین عسکری کی زبانی. ہم ناقابل یقین رفتار سے ڈیٹا پیدا کر رہے ہیں. وہ تمام ویڈیوز، سوشل میڈیا پوسٹ، آن لائن فارمز اور یہ دیکھیں میں کہاں ہوں، سیلفیز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کو رکھنے کے لیے بہت بڑی جگہ، بڑے بڑے کمپیوٹر اور توانائی چاہیے. کیا اس مسئلے کا حل کہیں اور موجود ہے؟ کہیں ہم سب کے اندر، بہت گہرائی میں. میں مشہور زمانہ واٹسن اینڈ کرک ڈبل ہیلکس کی اس خوبصورت نقل کی ویڈیو بنائے بغیر نہیں رہ سکا. ڈی این اے کے اس ماڈل نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. اس ویڈیو کو جو میں اس وقت بنا رہا ہوں، اگر میں اسے ڈی این اے کے کسی حصے میں اسٹور کر دوں تو We take the movie file you sent me, which on a computer is zeros and ones, and we convert that into A's, C's, G's and T's. کیمبرج یونیورسٹی کے ماہر مک گولڈمین نے کمپیوٹر کوڈ کو ڈی این اے کوڈ میں تبدیل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈی این اے کو ایک ہارڈ ڈرائیو کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں اس دن کا بتائیں جب آپ کو یہ خیال آیا. اس دن ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ معلومات کے اس بڑے ذخیرے کو کیسے سٹور کیا جائے جو ڈی این اے پر تحقیق کے نتیجے میں جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ایک بار میں چلے گئے اور ڈیٹا سٹور کرنے کے دوسرے طریقوں پر بات کرنے لگے. اچانک ہی ہمیں یہ خیال آیا کہ جس ڈی این اے کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں وہی معلومات کو ذخیرہ کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک امریکی کمپنی نے مک گولڈمین کے کوڈ سے ڈی این اے بنا لیا. یہ ایک خفیہ عمل ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا یہ اتنا مؤثر کیوں ہے. پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈی این اے بہت کثیف ہوتا ہے. اگر ہم دنیا کے تمام ڈیٹا کو اس میں جمع کر دیں تب بھی اس کا سائز جوتے کے ڈبے کے برابر ہوگا. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مستقل ہے، ہمیشہ رہے گا. اس طرح یہ برقی میڈیم سے مختلف ہے جو اپنی عمر پوری کر لیتا ہے. کیمبرج یونیورسٹی کا ویلکم سینگر انسٹیٹیوٹ ڈی این اے کے مطالعے میں دنیا میں سب سے آگے ہے. یہ مشینیں انسانوں اور بیماریوں سمیت ہر چیز کے کوڈ کی اسکیننگ کر رہی ہیں. اور ابھی پوسٹ کے ذریعے کچھ آیا ہے. یہ امریکہ سے واپس آئی ہے. یہ آپ کی رپورٹ ہے جسے ڈی این اے میں سٹور کیا گیا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہاں پر ہے. بڑا سوال یہ ہے کیا اس نے کام کیا؟ کیا آپ میری ویڈیو کو واپس دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اس فائل کو دوبارہ یہاں لائیں گے. یہ فائل یہاں ہے اور یہ ایسی دکھے گی. یہ تو بالکل صحیح ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. ہم نے چیک کیا ہے، یہ فائل کی ایک بہترین کاپی ہے. اس میں ہر تفصیل ہے. مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیاں بھی ڈی این اے اسٹوریج کا سوچ رہی ہیں. یہ کام ابھی کافی مہنگا اور سست رفتار ہے، لیکن یہ سب جلد تبدیل ہو سکتا ہے. 5 سال میں یہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ اور قیمتی معلومات ہیں تو آپ اس بارے میں سوچیں گے، اور 15 سال بعد میں اور آپ بھی یہ حاصل کر سکیں گے. Richard Westcott, BBC News, talking to you from a piece of DNA.
اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اٹلی کے شہر بولونیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی یونیورسٹی کے تحقیقی ادارے HIJ سے منسلک ڈاکٹر رضا شاہ۔ ڈاکٹر صاحب، ڈیٹا کو DNA پر محفوظ کرنے پر کام ہو رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ DNA ہوتی کیا ہے۔ DNA بیسیکلی جو جتنے بھی زندہ مخلوقات ہیں اس کے لیے ایک اسٹور ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور اس میں وہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ ہمارے بدن میں خلیوں کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے کون سا مالیکیول پیدا کرنا ہے اور کون سا مالیکیول پیدا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بدن کے مختلف جو اعمال ہے اس کو جو ہے یہ کنٹرول کرتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اس تحقیق کی، تو اس وقت دنیا میں بے تحاشا جو ہے ویڈیوز بن رہی ہے، الیکٹرانک ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے، تو یہ ڈیٹا جو ہے کہاں سٹور ہوگا، اور پھر ایک ای ویسٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ویسٹ پیدا ہوتا ہے ای ویسٹ، اس کے ڈسپوز اپ کے طریقے نہیں ہے، لیکن جتنا ڈیٹا ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس سے کم سٹوریج ڈیوائسز اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہی، جیسے کہ ایک اندازے کے مطابق 2020 تک 45 ٹریلین گیگا بائٹس ڈیٹا پروڈیوس ہو جائے گا۔ اب یہ کہاں سٹور کریں گے، یہ ایک میجر مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے جو 3 کنٹریز میں بیسیکلی ایک ایکسٹینسو ریسرچ اس وقت ہو رہی ہے، سوئٹزرلینڈ، UK اور USA، ان تینوں ممالک کے سائنسدان نے DNA کا استعمال، DNA جو ہے اس کا سائز اور جو اس پہ ڈیٹا سٹور کرنے کا سائز، ڈیوریبلٹی اور بایو کمپیٹیبلٹی، یہ دونوں جو ہے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مگر یہ بتائیے کہ یہ DNA ہوگا کس کا؟ کہ یہ انسانوں کا DNA ہوگا جس پر ڈیٹا محفوظ کیا جائے گا؟ نہیں، یہ انسانوں کا اس وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں کے DNA پہ آلریڈی بہت ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا سائنسدانوں کے لیے کہ وہ جو ڈیٹا جو آلریڈی انسانوں کے DNA پہ موجود ہے اس کو کیسے ہٹائے گا۔ اس وقت جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سنتھیٹک DNA ہے جس پہ یہ لوگ ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں، اس پہ اس وقت کام ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مختصراً اگر بتائیے کہ ٹیکنالوجی کے جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کے بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی، نقصانات موجودہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، بہت زیادہ اس پہ خرچہ آ رہا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس وقت اس ٹیکنالوجی میں یہ ہو رہا ہے کہ جو فائل کو ڈائریکٹلی اوپن کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو آرکائیو کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں موجودہ وقت میں، لیکن ایز اے ہارڈ ڈسک کے طور پہ اس کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر رضا شاہ صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ امریکہ اور چین تجارتی جنگ کے دہانے پر ہیں، ایشیا کے بازار حساس پوری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو معاشی دشمن قرار دیتے ہوئے $60 ارب مالیت کی چینی درآمدات پر ٹیرف یعنی چنگی محصول لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے بقول تاریخ میں سب سے بڑے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام ضروری ہے۔ نامہ نگار جان سوپل کی رپورٹ، عمر افریدی کی زبانی۔ امریکیوں نے صدر کی امریکن جابز فرسٹ یعنی امریکی ملازمتوں کو اولیت کی پالیسی کی تعریف بھی کی اور ٹیرف یا محصول لگانے پر خدشات کا اظہار بھی کیا، مگر صدر ٹرمپ نے اب ایک نیا محاذ کھول لیا ہے۔ اس بار نشانے پر $60 ارب مالیت کی چینی مصنوعات ہیں جن پر محصول لگایا جائے گا۔ آپ اسے جس طرح سے بھی دیکھیں، یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ ہے اور قابو سے باہر ہے۔ مگر عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہی ہے۔ ہم اس یک طرفہ اور پروٹیکشنسٹ امریکی اقدام کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ جب چین کے جائز اور قانونی مفادات خطرے میں ہوں تو وہ خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ ہمیں اپنے حقوق اور مفادات کا ڈٹ کر تحفظ کرنا ہوگا۔ چین پوری طرح سے انتقام کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کی نظر امریکی زراعت پر ہے۔
صدر کی جانب سے ایک اہم رعایت فولاد اور ایلومینیم کی ان محصولات پر ہے جو آج سے لاگو ہو رہی ہیں، اور یہ یورپی یونین اور دوسرے دوست ممالک کے لیے ہے جو فی الحال اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اگرچہ نیو یارک کی وال اسٹریٹ میں دن بھر حصص کی خرید و فروخت کے بعد چھٹی کی گھنٹی پر یہ لوگ خوشی سے تالیاں پیٹ رہے ہیں، مگر سرمایہ کاروں پر لرزہ طاری ہے کیونکہ اس روز بازار حصص 700 پوائنٹس کی کمی پر بند ہوا۔ فرانس کے جنوبی شہر ٹریپ کی ایک سپر مارکیٹ میں پولیس نے کئی لوگوں کو یرغمال بنانے والے مسلح شخص کو گولی مار دی ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے 2 افراد کو پہلے ہی ہلاک کر دیا تھا۔ اس مسلح شخص نے شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ سے تعلق کا دعویٰ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر HR میک ماسٹر کو ہٹا کر ان کی جگہ سخت گیر موقف کے حامل جان بولٹن کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جان بولٹن ایران اور شمالی کوریا پر حملے کے حق میں رہے ہیں۔ ایران نے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ روس نے یورپی یونین کی جانب سے ماسکو سے اپنا سفیر واپس بلانے کے اعلان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ روس مخالف مہم کا ہی حصہ ہے۔ آج صبح یورپی کونسل کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ برطانیہ میں ڈبل ایجنٹ سرگئی اسکریپال کو نرو ایجنٹ دینے کا ذمہ دار روس ہی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار طاہر عمران کا کالم سوشلستان، امریکی جنرل کا روس پر افغان طالبان کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام، اور تاجکستان میں خواتین کے لباس کے لیے سرکاری کتاب شائع، ان سب خبروں کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کراچی میں PSL کے فائنل کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کلک میں دیکھیے گا کہ چین میں یہ طالب علم روبوٹ سے کس طرح کے کام کرانے کی تیاری میں ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں خالد کرامت۔ PSL کا تیسرا ایڈیشن متحدہ عرب امارات سے پہلے لاہور آیا، اور اب فائنل کے لیے یہ میلہ کراچی میں سجے گا۔ کراچی میں رہنے والوں کو ایک عرصے کے بعد اس سطح کی کرکٹ براہ راست دیکھنے کو ملے گی۔ اداکار عدنان صدیقی نے گزشتہ 2 برسوں میں PSL کے دونوں فائنل اسٹیڈیم میں دیکھے، اور اب وہ اپنے شہر کراچی میں اتوار کو فائنل دیکھیں گے۔ ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل نے ان سے ملاقات کی اور PSL فائنل کے کراچی میں انعقاد پر گفتگو کی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے، اور وہ جو ایک دم بالکل ویران پڑے ہوئے تھے نیشنل اسٹیڈیم، جس کا ایک نام ہے، دوبارہ کرکٹ کو ایک نئی ایک شناخت ملے گی۔ نئے جو بچے ہیں جو ابھی جن کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا، میرے خیال میں 8-9 سال سے شاید کرکٹ کراچی میں نہیں تھی، تو 8-9 سال سے جو بچے ہوں گے، جو 8-9 سال کے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک ٹیسٹ میچ، ایک ون ڈے یا T20 لائیو دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے، تو وہ دیکھنے کو ملے گا ان کو۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے انٹرسٹ بڑھے گا، ان کا انٹرسٹ بڑھے گا تو کرکٹ کو فروغ ملے گی۔ آپ آخری بار اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کب گئے تھے، اور اب جب جائیں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے کراچی میں جو میچ ہوا تھا آخری والا، وہ میں نے دیکھا تھا پاکستان ورسز انڈیا کا، اینڈ اس کے بعد پھر دیکھا نہیں، اس کے بعد شادی اٹینڈ کی ادھر۔ ٹھیک ہے، نوسٹیلجک ہوگا، بہت ہی ایک وہی والی فیلنگز آئیں گی کہ جو میچ ہوتا ہے، ایک جو عوام کا جو ایک جوش و خروش، اور پھر وہ باجے، اور پھر تالیاں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے کامنٹس، آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لائیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب تو فون بھی آ گئے تو لوگ اسی وقت ریئیکشنز بھی دیکھ سکتے ہیں، ریپلیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بڑی اسکرین بھی لگ گئی ہوگی، مگر پھر بھی بہت سے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو بھی لے کر آتے ہیں اس اسٹیڈیم میں، تو وہ لائیو کامنٹری بھی سننا چاہتے ہیں، تو یہ سارے دیکھا جائیں گے، وہی آوازیں ہوں گی کھانے پینے والوں کی۔ فائنل کے سلسلے میں جو سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور بڑے ایریا کو بند بھی کیا جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کراچی کے شہری اس زحمت کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، کرکٹ کو بحال کرنے کے لیے کراچی میں یہ جو کراچی والے ہیں یہ سب سہنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً 25 مارچ کو ایک افراتفری ہوگی، ٹریفک کا نظام درم برہم ہو جائے گا، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ
یہ سہنے کے لیے تیار ہے. صرف ایک اچھی ایکٹیویٹی شروع ہونے جا رہی ہے کراچی میں اور اس کو ہر کراچی والا سپورٹ کرے گا. دھند میں گاڑی چلانا آسان کام نہیں، مگر اب ایک ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے جو دھند میں بھی دور تک راہ دکھا سکتی ہے. مگر کیا یہ مؤثر ہو سکتی ہے؟ اور سمندر کی تہہ کی کھوج لگانے والا مشینی جاسوس دیکھا بھالا کیوں لگتا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے ہفتہ وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک، آج نصرت جہاں کے ساتھ. اس ہفتے چین میں ہائی اسکول کے بچوں کی 44 ٹیموں کے درمیان روبوٹکس کا ایک مقابلہ ہوا. دیکھنا یہ تھا کہ کس ٹیم کا بنایا ہوا روبوٹ کتنے مختلف کام کر سکتا ہے. ان روبوٹس کو جو کام دیا گیا وہ چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا تھا. اس مقابلے کی تیاری کے لیے بچوں کو 6 ہفتے دیے گئے اور روبوٹ بنانے کے لیے پیسے کا بندوبست بھی خود بچوں کو ہی کرنا تھا. پیسے چاہے کسی کے تھے، محنت تو بچوں نے ہی کی. لگتا ہے آئندہ ڈرائیوروں اور خودکار گاڑیوں کو دھندلی راہوں میں راستہ تلاش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. امریکی یونیورسٹی MIT سے منسلک ماہرین نے ایک ایسی مشین بنا لی ہے جو دھند میں نہ صرف انسانی آنکھ سے بہتر دیکھ سکتی ہے بلکہ یہ بھی بتا سکتی ہے کہ دھند کتنی دور تک چھائی ہوئی ہے. اس مشین سے خارج ہونے والی الٹرا شارٹ لیزر لائٹ جب دھند سے ٹکرا کر گاڑی میں لگے کیمرے تک واپس آتی ہے تو مشین پلک جھپکتے ہی حساب لگا لیتی ہے کہ دھند کتنی دور اور کتنی گہری ہے. دھند میں ڈرائیونگ کو محفوظ بنانے کے علاوہ MIT کی ایک اور ٹیم نے ایک جاسوس بھی بنایا ہے. مچھلی کی طرح سمندر کی تہہ تک چلی جانے والی اس مشینی مخلوق کو سوفائی کا نام دیا گیا ہے، جو کسی چیز کو چھیڑے بغیر کورل ریف کے درمیان تیرتی چلی جاتی ہے. اس کی ناک میں لگا ہوا ہائی ریزولوشن کیمرہ ایسی تصویریں اور ویڈیوز بناتا ہے جو انسانی ہاتھ نہیں بنا سکتا، اور سوفائی دم یوں ہی لاتی ہے جیسے سچ مچ کوئی مچھلی ہو. اور آخر میں بات کرتے ہیں جیتے جاگتے انسان کی، جس نے اس ہفتے دنیا کی تیز ترین زپ وائر پر اس رفتار سے سفر کیا کہ کشش ثقل کے ہاتھ سے نکل گیا. جی ہاں، خطروں سے کھیلنے والے رچرڈ براؤننگ نے ویلز میں لگی ہوئی ویلوسٹی نامی اس کیبل پر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر سفر کیا. اور یہ ممکن ہوا خلا بازو جیسے اس خاص لباس سے جس پر لگے ہوئے سلنڈروں سے نکلتی ہوئی تیز ہوا آپ کو ایسے آگے دھکیلتی ہے جس سے آپ کوئی راکٹ ہو. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKaraamat. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. اگر آپ پروگرام میں پیش ہونے والے کسی بھی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو فیس بک پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ٹویٹر پر ٹیگ کر کے اپنے تاثرات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @BBC Urdu. خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے.